نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معلم القرآن جو کہ علامات کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے کا نہایت آسان طریقہ ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 6 پڑھنے والے ہیں۔ اس سبق میں 5 علامات ہیں اور بنیادی طور پر تو یہ 2 ہی علامات ہیں، لکھنے کے حساب سے یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں۔ یہ علامات آپ کو قرآن پاک سمجھنے میں بہت آسانی کریں گی۔ سبق نمبر 6 کو شروع کرنے سے پہلے ہم سبق نمبر 5 کا خلاصہ دیکھ لیں۔ تا زبر تا واحد مذکر کے لیے، تا زیر تی واحد مؤنث کے لیے، ترجمہ تو یا تو نے، اور تاپش تو واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، ترجمہ میں یا میں نے، اور تا ساکن واحد مؤنث کے لیے، ترجمہ وہ یا اس مؤنث نے، اور تا ساکن کو جب اگلے لفظ سے ملایا جائے تو اسے زیر دیتے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 6 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق میں 5 علامات ہیں، ہوا، ہیا، ہو اور ہی۔ ہوا، ہیا، ہو اور ہی۔ اس میں جو پہلی علامت ہے ہوا، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ایسی چیز جو وہاں موجود نہیں ہے۔ اور یہ انداز ہماری اردو زبان میں بھی چلتا ہے۔ ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو بار بار اس کا نام نہیں لیتے، نام کی جگہ پر کچھ مخصوص الفاظ بولتے ہیں۔ مثال دینے لگا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ خالد صبح سویرے اٹھتا ہے، خالد صبح سویرے اٹھتا ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ تلاوت کرتا ہے، پھر وہ تیاری کر کے اسکول چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے نام لیا، پہلی مرتبہ، اس کے بعد لفظ وہ سے اس کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں جو اسم ہوتا ہے، اس اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ کی جگہ پر ہوا، وہ کی جگہ پر ہوا، اس کا ترجمہ وہ ہوگا۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، هو اللہ
وہ اللہ ہے، ہوا مولاکم وہ تمہارا مالک ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ہوا ظالم وہ ظلم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید سورۃ القاریہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جنتی شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے، فہو پس وہ جنتی، فی عیشۃ راضی خوشی زندگی میں ہوگا۔ جنت کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں سکون ہی سکون ہے۔ تو جنتی شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہوا کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری علامت ہے ہیا، ہوا مذکر کے لیے تھی اور ہیا مؤنث کے لیے۔ اس کا ترجمہ بھی وہ ہی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی وہ ہی کریں گے۔ ہی زجراتن وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے، یعنی بہت بڑی چنگھاڑ نما چیخ سنائی دے گی اور قیامت آ جائے گی۔ ہی تمور یہ ہیا کا اشارہ الارض کی طرف ہے، اور الارض عربی زبان میں مؤنث ہے، الارض عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے چونکہ یہاں ذکر زمین کا ہو رہا ہے، ہی تمور قیامت کے دن زمین حرکت کرے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا واضح ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ جب قیامت آئے گی زمین میں زلزلہ آئے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے گر جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ پانی کو بھی کبھی سنا ہے آگ لگی ہے، پانی تو آگ بجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ ساری زندگی آپ پانی سے آگ بجھاتے رہیں، قیامت کے دن یہ پانی پیٹرول بن جائے گا اور اتنی بڑی آگ لگے گی کہ دنیا میں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہی تمور وہ زمین حرکت کرے گی، تمورو کے ساتھ تا بھی الارض کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے مؤنث استعمال ہو رہی ہے۔ ہی عصایا لفظ عصا عربی زبان میں مؤنث ہے، آخر میں جو یا ہے یہ علامت ابھی ہم نے پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ میری۔ ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے، عصا اردو میں بولا جاتا ہے، عصا ڈنڈے کو کہتے ہیں۔ ہی حیۃ لفظ حیا عربی زبان میں مؤنث ہے، آخر میں گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہی حیۃ یہ سانپ، وہ سانپ ہے۔ نوٹ بڑی اہم بات ہے، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات بات کرتے کرتے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے عام بات خاص بن جاتی ہے، عام بات خاص بن جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی کو کسی پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ سب نے آنا ہے لیکن آپ ضرور آئیں گے۔ دعوت سب کے لیے ہے، گھر کے تمام افراد کے لیے ہے، لیکن آپ ضرور آئیں گے۔ تو لفظ ضرور بول کر ہم نے عام میں سے خاص کر دیا۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی کسی کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہتا ہے یہ کام تم نے ہی کیا ہے، یہ کام تم نے ہی کیا ہے۔ لفظ ہی سے ہم باقی سب کو نکال رہے ہیں اور جس سے مخاطب ہیں اس کو اسپیشل شامل کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسی ہی کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا اور ہیا کے بعد جب ال آ جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے، اس سے معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اردو ترجمے میں ہی یا وہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ان مثالوں سے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، سورۃ الکوثر کی آخری آیت، آیت نمبر 3،
اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک اعتراض کیا گیا مکہ والوں کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، طیب طاہر ایک ہی کے 2 نام ہیں، قاسم اور ابراہیم، قاسم اور ابراہیم۔ تو یہ تینوں بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ انسان کی نسل مرد سے چلتی ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ دوسرے گھر جاتی ہیں تو وہ اس گھر کا حصہ بن جاتی ہیں، تو ماں باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں ہی بچپن میں وفات پا گئے۔ تو کافروں نے، مشرکوں نے، بے ایمان لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ عجیب نبی ہے، اس کی تو آگے نسل ہی نہیں چل سکتی، اور گویا کہ انہوں نے بڑے تانے دینے کے انداز میں یہ بات کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس طعنے کا جواب اس صورت میں دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو دشمن ہے، وہ ابو جہل ہو، وہ عتبہ ہو، شیبہ ہو، وہ عقبہ بن نبی معیط ہو یا کوئی اور ہو، یہ خود ہی بے نام و نشان ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی تو ان کی نسل خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہر مسلمان لے رہا ہے، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان موجود ہے۔ صبح و شام 5 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ آذان کے ذریعے گونجتا ہے، اور پوری کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، دشمن وہی بے نشان ہے، وہی بے اولاد ثابت ہوگا، اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی اور تعریف والے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت جو ہے وہی اس کا ٹھکانہ ہے، جو اپنی خواہشات نفس کو روک لیتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہی شخص جنتی ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے۔ ہوا اور ہیا الگ مستقل اسم تھے، ہوا اور ہیا الگ مستقل اسم تھے، اس کے ساتھ کسی اسم فعل حرف کو ملانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ اب جو آپ کے سامنے ہو، ہی اور اس کے بعد ہا آنے والا ہے، یہ دونوں علامات ایسی ہیں جو اسم فعل اور حرف تینوں کے ساتھ آخر میں مل کر استعمال ہوں گی، اکیلی استعمال نہیں ہو سکتی۔ ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں، مل کر استعمال ہونے والی ضمیریں۔ تو ہو اور ہی دونوں واحد مذکر کے لیے اسم فعل اور حرف تینوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ جب یہ اسم کے ساتھ آئیں گی تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ ربہ، اس کا رب، عندہ، اس کے پاس، علی رسولہ، اپنے رسول پر، جنتہ، آواز نہیں آئی، اس کا باغ، اور اپنا باغ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جب کسی چیز کی نسبت اپنے طرف ہوگی تو اس کا ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے میں سے ہی ہوگا۔ علی قبرہ،
اس کی قبر پر، اور علی قبرہ اپنی قبر پر بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، فی سبیلہ اس کے راستے میں۔ اور یہی ہو اور ہی اگر فعل کے آخر میں آ جائے تو ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی، پہلے اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا اپنی اپنے تھا، تو اب کیا کریں گے؟ اسے یا اس کو، اسے یا اس کو۔ یرزقہ وہ رزق دیتا ہے اسے، یہ وہ کس چیز کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ یہ اس یا کا ترجمہ وہ کیا گیا ہے، اور باقی لفظ رزق ہے، ہو کا ترجمہ اسے ہو گیا، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں مشکل ہو۔ نسلیہ ہم داخل کریں گے اسے۔ اس کو آپ دیکھیں، یہ نسلیہ کے شروع میں نون موجود ہے، یا تا حمزہ نون میں سے۔ باقی لفظ جو سل ہے یہ اردو میں بولا جاتا ہے واصل، وصل، وصول، وصال، یہ سب داخل ہونے کے معنی میں ہے۔ نسلیہ ہم داخل کریں گے اسے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، نولیہ ہم پھیر دیتے ہیں اسے۔ یہ نولی تو یاد ہو گیا کہ نہیں؟ یہ سورۃ الانفال میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، ہم پھیر دیتے ہیں اسے۔ ہو اور ہی جو ہے یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، اب اس میں نسبتی معنی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے اس یا وہ، اس یا وہ۔ اسم کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اور فعل کے ساتھ اسے یا اس کو، اور حرف کے ساتھ اس یا وہ۔ علیہ اس پر، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، منہ اس سے۔ اور آخری علامت ہمارے سبق کی، اور وہ ہے ہا، ہو اور ہی، ہو اور ہی اور ہا کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ ہو اور ہی مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے ترجمے ان کے سب کے ایک جیسے ہوں گے۔ البتہ ایک خاص بات کہ کبھی یہ ہا جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، جمع کے لفظ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھیں، ہاں جی، ہا اسماء کے ساتھ اگر اسم کے آخر میں آئے گی تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ ربھا اس کا رب، رزقھا اس کا رزق، علمھا اس کا علم، عرضھا اس کی چوڑائی۔ اور اگر یہ فعل کے ساتھ آئے تو ترجمہ وہی اسے یا اس کو، اور جمع کے ساتھ انہیں، یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے۔ اسرہ پر اسرار، پر اسرار راز کے معنی میں، چھپانا۔ نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، ہا کا اشارہ جمع کی طرف، الآیات کی طرف، ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں آپ پر۔ نتلوہا علیکا ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو آپ پر، ہم پڑھتے ہیں انہیں یعنی ان آیات کو۔ احیاہا یہ لفظ حیات سے نکلا، اس نے زندگی دی اسے۔ وجدتھا وجد موجود، وجدان وہ، وجدتھا میں نے پایا اس مؤنث کو۔ اور یہ ہا حرف کے ساتھ آئے گی تو وہی ترجمہ اسے یا اس یا وہ، اس یا وہ۔ فیہا اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ مؤنث، منہا اس مؤنث سے، لہا اس مؤنث کے لیے۔ اور آپ کا سبق مکمل ہو گیا۔ ہوا اور ہیا خلاصہ سن لیں، یہ ہوا واحد مذکر کے لیے اور ترجمہ وہ، اور ہیا واحد مؤنث کے لیے ترجمہ وہ۔ ہوا یا ہیا کے بعد ال والا اسم ہو تو تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہی یا وہی کرتے ہیں۔ ہو، ہی اور ہا تینوں میں سے جو ہے پہلی دو علامات واحد مذکر کے لیے، ہا واحد مؤنث کے لیے، اور کبھی جمع کے لیے بھی
اور یہ تینوں جو ہیں جب اسماء کے ساتھ آئیں گی تو ترجمہ اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی اپنے، اور افعال کے ساتھ اسے یا اس کو، اور حروف کے ساتھ اس یا وہ۔ الحمدللہ سبق نمبر 6 آپ کا مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔